آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی آخری کتاب۔ یہ کتاب ابن انشا کی تالیف کردہ ہے اور آج ہم اس کی مزاحیہ کہانی کچھوا اور خرگوش پڑھیں گے۔ ایک تھا خرگوش، ایک تھا کچھوا، دونوں نے آپس میں دوڑ کی شرط لگائی۔ کوئی کچھوے سے پوچھے کہ تو نے کیوں لگائی؟ کیا سوچ کر لگائی؟ دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ دونوں میں سے جو نیم کے ٹیلے تک پہلے پہنچے گا وہی فاتح کہلائے گا۔ اسے اختیار ہے کہ ہارنے والے کے کان کاٹ لے۔ دونوں نے دوڑ لگانی شروع کی۔ خرگوش تو یہ جا وہ جا، پلک جھپکنے میں خاصی دور نکل گیا۔ میاں کچھوے وزاداری کی چال چلتے منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ تھوڑی دور پہنچے تو سوچا بہت چل لیے، اب آرام بھی کرنا چاہیے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاندار ماضی کی یادوں میں کھو گئے، جب اس دنیا میں کچھووں کا راج ہوا کرتا تھا۔ سائنس اور فنون لطیفہ میں بھی ان کا نام تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں، خود تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، باقی زمینی مخلوق شیر، چیتے، خرگوش، آدمی وغیرہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں یا فرشی سلام کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو ابھی بھی سستی باقی تھی۔ بولے، ابھی کیا جلدی ہے؟ اس خرگوش کے بچے کی کیا اوقات ہے؟ میں بھی کتنے عظیم ورثے کا مالک ہوں بھائی، واہ میرے کیا کہنے۔ کتنا ہی زمانہ سوئے رہے، جب جی بھر کے سستائے تو پھر ٹیلے کی طرف رواں ہوئے۔ وہاں پہنچے تو خرگوش کو نہ پایا، بہت خوش ہوئے، اپنے کو ہی وارے مستعدی میں پہلے پہنچ گیا، بھلا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنے میں ان کی نظر خرگوش پر پڑی جو ٹیلے کے دامن میں کھیل رہا تھا۔ کچھوے نے کہا، ارے برخوردار، تو خرگوش خاں کو جانتا ہے؟ خرگوش کے بچے نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں، میرے ابا حضور تھے۔ معلوم ہوتا ہے آپ ہیں وہ کچھوے میاں جنہوں نے بابا جان سے شرط لگائی تھی۔ وہ تو 5 منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد مدتوں آپ کا انتظار کرتے رہے، آخر انتقال کر گئے۔ جاتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ کچھوے میاں آئیں تو ان کے کان کاٹ لینا۔ اب لائیے ادھر کان۔ کچھوے نے فوراً کان اور اپنی سری خول کے اندر کر لی، آج تک چھپائے پھرتا ہے۔